حاضرین گرامی قدر اور معزز سامعین، آج ہم سورہ معارج کی آیت نمبر 19 سے 35 تک کی تلاوت کریں گے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا صفات ہیں جو کسی انسان کے جنت میں داخلے کی ضمانت بنتی ہیں۔ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ ہم قرآن مجید کے ان مقامات کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے مطلوب انسان کو نہ صرف یہ کہ ہمارے سامنے لا رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو مطلوبہ اوصاف ہیں، صفات ہیں، خصوصیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو اس درجے میں محبوب ہیں کہ ان کے بدلے میں وہ انسان کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور یہی آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ دین کی جتنی کچھ بھی دینی جد و جہد ہے، اس کا اصل ہدف، اس کا اصل مقصود یہی چیز ہے۔ ان آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان بھی کر دی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم وہاں دیکھیں گے۔ تو اللہ کا نام لے کر ہم آیات کے مطالعے کا عمل شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الانسان خلق حلوعا، بے شک انسان بے صبرا پیدا کیا گیا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، بے شک انسان بے صبرا پیدا کیا گیا ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے، انسان کی ایک فطری کمزوری کا، اس کی شخصی کمزوری کا بیان ہے۔ یعنی جو وصف یہاں بیان ہوا ہے حلوہ، حلوہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جلد بازی کی ایک عادت ہے، انسان میں بے صبرا پن ہوتا ہے، انسان میں جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں تھوڑ دلا پن ہوتا ہے۔ تو یہ جو شخصی کمزوریاں، یعنی یہ چیزیں اپنی ذات میں کوئی اخلاقی کمزوری نہیں ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی اخلاقی کمزوری نہیں ہے، لیکن اس طالب علم نے قرآن مجید پہ جو کام کیا تو اس سے ایک چیز جو اس پہ واضح ہوئی وہ یہ کہ قرآن مجید نہ صرف ان اوصاف کو ہمارے سامنے رکھتا ہے جو اخلاقی طور پہ برے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان شخصی خصوصیات کو بھی نمایاں کرتا ہے جو اخلاقی برائیوں کو جنم دینے کا سبب بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک ایسی ہی شخصی کمزوری جلد بازی ہے، تھوڑ دلا پن ہے، بے صبرا پن ہے۔ یہ دیکھیے کیا چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کو اگر آپ کو سمجھنا ہو تو ایک سادہ مثال سے سمجھیے کہ جب کوئی شخص کاروبار کرتا ہے، انویسٹمنٹ کرتا ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کو شروع میں پیسہ لگانا پڑتا ہے، اسے وقت دینا پڑتا ہے، وہ گھر سے نکلے گا، آفس جائے گا، وہاں پر بیٹھے گا، اچھا اس کو سٹاف اس کے پاس ہوگا، وہ اسے ہائر کرے گا۔ تو ایک مہینہ فرض کر لیے وہ جاتا ہے، وہ لاکھوں روپے انویسٹ کرتا ہے، وہ کاروبار کے لیے جگہ کرائے پہ لیتا ہے، اس کا کرایہ دیتا ہے، وہ لوگوں کو ہائر کرتا ہے، وہ ان کی سیلریز دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں یقیناً وہ کچھ نہ کچھ کام بھی کر رہا ہے، اس کا کاروبار پھیل بھی رہا ہے، لیکن جب وہ مہینے کے آخر میں حساب کتاب کرنے بیٹھتا ہے تو اسے پتہ ہی چلتا ہے کہ جو سیلریز ہیں ان کا خرچہ زیادہ ہے، جو دکان کا کرایہ تھا وہ زیادہ ہے، اور آمدنی اتنی نہیں ہو رہی۔ اور اس کی وجہ بالکل سادہ ہے کہ کاروبار جمتے جمتے، کاروبار چلتے چلتے وقت لگتا ہے۔ جب کچھ وقت گزر جائے گا، ریپوٹیشن، شہرت اچھی ہو جائے گی تو کلائنٹس اور آئیں گے، گاہک اور آئیں گے، کسٹمر اور آئیں گے، کاروبار پھیلے گا۔ جب کاروبار پھیلے گا تو آمدنی بڑھتی چلی جائے گی اور پھر وہ لائف ٹائم ہوگا۔ لیکن اگر کسی انسان کے اندر جلد بازی ہے، اس کے اندر حوصلہ بلند نہیں ہے، اسے گہری سمجھ اور بصیرت نہیں ہے کاروبار کی، یا سمجھ ہے بھی تو وہ تھوڑے سے نقصان کو دیکھ کے گھبرا اٹھتا ہے، تو وہ ایک مہینے بعد کیا کرے گا؟ وہ پریشان ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ بھئی اس کاروبار میں تو نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ تو کوئی ہے ہی نہیں، اور پھر وہ کاروبار بند کر کے گھر بیٹھ جائے گا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو کچھ انویسٹمنٹ ہوئی بھی ہوگی وہ غارت ہو جائے گی، جو سیلریز اس نے لوگوں کو دے دی سو دے دی، دکان کا جو کرایہ دے دیا سو دے دیا، جو اس نے مال خریدنا تھا ویسے ہی پڑا رہ جائے گا، مال خرید لیا اس نے، وہ پڑا رہ گیا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ جلد بازی، یہ گھبراہٹ، یہ بے حوصلہ پن، یہ تھوڑ دلا پن، یہ سب اس کے نتائج ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب اخلاقی معاملات میں ظہور پذیر ہوتی ہیں تو پھر وہاں بھی نتائج ایسے نکلتے ہیں۔ یعنی انسان نیکی کی راہ پہ جب چلنا چاہتا ہے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ نیکی کا راستہ تو جس طرح ایک جلیل القدر پیغمبر نے کہا ہے کہ تنگ ہوتا ہے، اور اس پہ چلنے والے تھوڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہاں تو حوصلہ چاہیے، وہاں تو جلد بازی نہیں چاہیے، انسان کے اندر صبر ہونا چاہیے، برداشت ہونی چاہیے۔ اور جو دنیا کا راستہ ہے وہ بڑا کشادہ ہے، اس میں بڑی آسانی ہے، آپ سہولت سے مزے لے کے چل سکتے ہیں، اور اس پہ چلنے والے بہت ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ہر چیز نقد مل رہی ہوتی ہے، آسانی سے مل رہی ہوتی ہے، رزلٹس فوراً آ رہے ہوتے ہیں۔
آپ آخرت کے لیے کچھ کریں گے، خدا کے لیے کچھ کریں گے، تو آپ مثال کے طور پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی ریٹرن نہیں ملے گا. آپ کو ملے گا جو بھی ملے گا آخرت میں ملے گا، 700 گنا تک ملے گا، کم سے کم 10 گنا ملے گا، لیکن آخرت میں ملے گا. اب اس کے لیے تو پوری زندگی انتظار کرنا پڑے گا. لیکن اگر جلد بازی ہے طبیعت کے اندر تو پھر کیا ہوگا؟ انسان اس راہ پہ نہیں آئے گا. یہی معاملہ تمام دینی اعمال کا. ہم عبادت کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، تو فوری طور پہ تو کوئی ریٹرن نہیں آ رہا. تو اگر طبیعت جلد باز ہے، طبیعت کے اندر تھوڑ دلا پن ہے، انسان کے اندر صبر نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، تو پھر انسان اس شخصی کمزوری کی بنا پر دین کے کسی بھی تقاضے کو پورا نہیں کر سکے گا. اور خاص طور پر قرآن مجید نے، اب دیکھیں یہاں پر جس چیز کو بیان کیا ہے وہ میں آگے پڑھ رہا ہوں، اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، کہ جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. دیکھیے انفاق کا اب ذکر آ گیا، اس مطالبے کو ہم پہلے پڑھتے رہے ہیں. تو جس انسان میں حوصلہ نہیں ہے اس کا رویہ کیا ہوگا کہ یہاں پر جس پسندر میں مصیبت کا ذکر کیا گیا ہے کہ مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، تو مراد یہاں پر اصل میں مالی تنگی ہے، کیونکہ آگے مال کا ذکر آ رہا ہے کہ جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. یہاں تنگی سے مراد بھی ہے کہ جب مالی تنگی ہوتی ہے، مالی نقصان ہوتا ہے، تو فوراً وہ آمادہ بخل ہو جاتا ہے، فوراً وہ پیسوں کو اپنے تک محدود کر لیتا ہے. چنانچہ جو انسان اس تھوڑ دلے پن کا شکار ہو، جس کے اندر یہ وصف پایا جائے بے صبر پن، یعنی منفی نوعیت کا ایک وصف ہے، تو پھر اس انسان کا رویہ یہ ہوگا کہ دین کا جو مطالبہ ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، وہ خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں. تو دیکھیے یہ بالکل اس کے برعکس رویہ ہے کہ جب مصیبت آئے گی تو گھبرا اٹھے گا، انسان کلمات کفر بکے گا، ناشکری کرے گا، اور پھر اپنے پیسے دبا کے بیٹھ جائے گا، خرچ کرنا بند کر دے گا. اور جب اس کو نعمتیں ملیں گی تو نعمتیں جب ملیں گی تو وہ اکڑ جائے گا، اور پھر اس وجہ سے خرچ کرنا بند کر دے گا کہ بھئی میرے پاس جو پیسہ آیا ہے یہ تو میری اپنی محنت کی کمائی ہے. تو یہ جو پہلا وصف ہے یہ انسان کو اصل میں اس مطلوب صفت سے روک دیتا ہے جس کا ذکر ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا، قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پر جو بات بیان ہوئی ہے کہ اہل ایمان تنگی اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں. میں جس چیز کی طرف یہاں خاص طور پہ توجہ دلا رہا ہوں کہ دیکھیے شخصی رویے بھی اخلاقی خرابیوں کو جنم دینے کا سبب بنتے ہیں یا اعلیٰ اخلاقی خوبیوں سے انسان کو روک دیتے ہیں. تو اس موضوع پہ میں نے لکھا بھی ہے، لکھ بھی رہا ہوں مضامین قرآن میں بہت تفصیل کے ساتھ. میں نے اس میں ایمانیات کو بیان کر دیا ہے، اس میں اخلاقیات کو بیان کر دیا ہے، دلائل کو بیان کر دیا ہے. اخلاقیات کے بعد جو آخری چیز میں بیان کر رہا ہوں وہ یہی شخصی رویے ہیں، تو اس کا بھی موقع ملے تو ضرور مطالعہ کر لیجیے گا. اچھا، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں میں چاہتا ہوں کہ ایک بڑی خوبصورت روایت ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں، کیونکہ یہ جو مقام ہے اس میں اب جو چیزیں آ رہی ہیں وہ زیادہ تر ہم سورہ مومنون میں پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ مقام جو کہ نیا بھی تھا، یعنی اس کا یہ جو وصف ہے یہ نیا تھا، تو اس میں ایک روایت ہے میں آپ کے سامنے رکھ دوں. بڑی غیر معمولی روایت ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، وہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن نہیں گزرتا مگر اللہ کی طرف سے 2 فرشتے اترتے ہیں، جن میں سے ایک فرشتہ خرچ کرنے والے بندے کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اچھا بدلہ دے، اور دوسرا فرشتہ بخیلوں کے بارے میں بد دعا کرتا ہے کہ یا اللہ بخل کرنے والے کو تباہ و برباد کر دے. تو آپ یہ دیکھیے کہ انفاق ایک ایسی چیز ہے کہ جب کوئی اس سے رکتا ہے تو اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، اور جب کوئی یہ کام کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں اب جو اوصاف ہیں، ان میں سے بیشتر ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں بہت زیادہ وقت ان کو نہیں دوں گا. سورہ مومنون میں اس موضوع پر، اس ٹاپک پر ہم بہت تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، لیکن بہرحال وہ نکات جو کہ اہم ہیں، اور یہ تذکیر ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، ہم بھول جاتے ہیں تو بار بار بھی نہ سننے تو کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رویے سے کون لوگ بچتے ہیں؟ الا المصلین، اس عیب سے کون لوگ بچے ہوئے ہیں؟ وہ جو نماز پڑھنے والے ہیں. الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں. دیکھیے نماز کے متعلق ہم کئی چیزیں پیچھے پڑھ چکے ہیں. نماز ہم دیکھ چکے ہیں کہ اپنی غلامی کا ایک اظہار ہے، اپنی پرستش کے جو جذبہ ہے اس کا ایک اظہار ہے. نماز انسان کو خدا کی یاد دلاتی ہے، نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے. یہ اپنی
کہنے اور اس کی بات سننے کا ایک موقع ہے۔ تو یہاں پر نماز کا جس پہلو سے ذکر کیا گیا ہے کہ اچھے برے حالات میں انسان کو یہ درست اخلاقی رویے پر قائم رکھتی ہے۔ اور کس طرح قائم رکھتی ہے؟ دیکھیے کہ نماز جس وقت ہم پڑھتے ہیں تو ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جاتے ہیں، اس کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر ہمارے اندر یاد کی درست کیفیت ہے، یعنی خدا ہمیں جس طرح کے اللہ تعالیٰ ہیں اس طرح یاد آئے، یعنی وہ ایک عظیم ہستی ہے، وہ آسمان و زمین کے رب ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، ان کے علم میں ہر چیز ہے کہ میرا بندہ اس وقت کن حالات سے گزر رہا ہے، اور اس نے خود کہا ہے کہ میرے حضور آؤ، پیش ہو، اپنی فریاد کو میری بارگاہ میں پیش کرو۔ تو اس کے حضور جس وقت ہم کھڑے ہو کر اپنی عرضداشت پیش کرتے ہیں، اپنی دعائیں اس کے حضور میں پیش کرتے ہیں، اپنی التجائیں اس کے حضور میں پیش کرتے ہیں، تو وہ سنتا ہے، وہ ہمارے حال پر توجہ کرتا ہے اور ہماری مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ تو اگر اس احساس کے ساتھ دن میں 5 دفعہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو رہے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ ہم کسی تنگی کے موقع پر، کسی پریشانی کے موقع کے اوپر ہم پھر کیسے واویلا کر سکتے ہیں، ہم کیسے مایوس ہو سکتے ہیں، ہم کیسے پریشان ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے فطری پریشانی تو اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن آدمی کو بہت بھروسہ آ جاتا ہے، آدمی کو یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے نا کہ اگر آپ کا جاننے والا پرائم منسٹر ہے، کسی ملک میں آپ رہتے ہیں اور اس ملک کا پرائم منسٹر آپ کا جاننے والا ہے اور روزانہ آپ کی اس سے ملاقات بھی ہوتی ہے، تو آپ کتنے اطمینان کے ساتھ، یعنی کسی پریشانی کی شکل میں آپ کتنے اطمینان کے ساتھ دیکھیے رہیں گے۔ فرض کر لیجیے آپ کا کسی ڈپارٹمنٹ میں کام پھنسا ہوا ہے، تو آپ کو پتا ہوگا کہ بھئی میں جاؤں گا، شام میں میری پرائم منسٹر سے ملاقات ہے، میں بات کروں گا، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہی یقین ایک بندہ مومن کو ہوتا ہے کہ بھئی اگلی ظہر کی نماز میں میری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونے والی ہے، اس کی بارگاہ میں بیٹھیں گے، اس سے فریاد کریں گے، اور وہ سننے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ دعاؤں کو سنتا ہوں میں۔ تو جب اس کے حضور دعائیں کریں گے تو مسئلہ تو حل ہوگا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کو صحیح رویے پہ لاتی ہے، اور اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ نماز انسان کو اخلاقی طور پہ حساس بھی بناتی ہے، اور اسے بتاتی ہے کہ تمہارا ایک خالق و مالک ہے جو ایک روز تمہاری جواب دہی کرے گا، تو اگر تم نے بخل سے کام لیا تو تمہاری پکڑ کر لے گا۔ تو ہر دو شکل میں دیکھیے انسان کو وہ درست رویے پہ لا رہی ہے۔ اگر مشکل میں ہے اور تنگی میں ہے تو انسان جو پست حوصلہ ہو رہا ہے، انسان کے حوصلے کی پستی کو وہ ختم کرتی ہے، اسے اعتماد دیتی ہے، اور پھر انسان تنگی میں بھی خرچ کرنے لگتا ہے، اس لیے کہ میرے ساتھ تو میرا مالک ہے۔ اور اگر خوشحال ہے تو اللہ کا شکر ہے، پھر تو بدرجہ اولا اسے خرچ کرنا چاہیے۔ تو یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نماز ہے جو انسان کو درست رکھتی ہے، صحیح راستے پر رکھتی ہے، اور خاص طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نماز کی پابندی ہونی چاہیے، یعنی نماز جو ہے وہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ انسان کبھی خوشی میں پڑھ لی، کبھی غم میں پڑھ لی، کبھی کسی کو دیکھ کے پڑھ لی، کبھی موڈ کے تحت پڑھ لی، کبھی ماحول کی وجہ سے پڑھ لی، کبھی آفس میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ آج جو نماز کے لیے آ جاؤ تو چلے گئے، کبھی ہم جناب باہر کھڑے ہوئے دوستوں کے اندر ان میں نماز کا تذکرہ ہوا تو چلے گئے۔ نہیں، یہ کسی دوست کی وجہ سے، کسی محفل کی وجہ سے، احباب کی وجہ سے، موڈ کی وجہ سے نہیں، اس تمام پہلو سے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کسی انسان کی یہ مستقل صفت ہونی چاہیے کہ وہ ہر نماز کے موقع پر جب مؤذن پکارے تو بندہ مومن جواب دیتا ہوا، اذان کا جس وقت ہم جواب دیتے ہیں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں حاضر ہوں، میں آ رہا ہوں، خدا کی کبریائی کا بیان ہو رہا ہے، تو میں کیسے پیچھے رہ سکتا ہوں؟ تو میں تو ہر موقع پہ آؤں گا۔ تو ساری نمازیں پڑھنی چاہیے، 5 وقت پڑھنے چاہیے۔ نماز انسان کی زندگی کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ مستقل وصف ہونا چاہیے، اور پھر اس میں ظاہر ہے کہ نماز کی جو دیگر آداب ہیں، لیکن وہ چونکہ دوسرے وصف کے تحت آ جائیں گے، تو یہاں پر اصل میں جس پہ ایمفیسس ہے کہ نماز چھوڑ دینا، کبھی 1 مہینے پڑھ لی پھر 1 مہینہ نہیں پڑھی، اس طرح بھی لوگ کرتے ہیں، یا ظہر کی پڑھ لی اور عصر کی چھوڑ دی، یا مشکل میں پڑھ لی اور آسانی میں چھوڑ دی، یا فجر میں تو اکثر لوگ ہی ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے انسان کو نماز کو مستقل اپنی زندگی کا ایک وصف بنانا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کے تعلق کی درست تعبیر ہے، اور بندوں کے ساتھ تعلق کی علامت کیا ہے؟ انفاق۔ تو دیکھیے اگلا پھر وہی ذکر انفاق کا ہے، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ یہ وہ لوگ ہیں، اگلا وصف کیا ہے؟ جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک متعین اور مقرر حق ہے۔ دیکھیے یہاں پر یہ جو حق کو معلوم کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل متعین حق ہے، ایک مقرر حق ہے، یعنی جب پیسہ آتا ہے تو انسان کچھ اپنی ضروریات کے لیے نکالتا ہے، کچھ اپنے
سیونگز کے لیے نکالتا ہے مستقبل کی ضروریات کے لیے، تو انسان کو چاہیے کہ جو اصل اس کی سیونگ ہونی چاہیے اور جو اصل اس کا مستقبل ہے وہ آخرت ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ نکال کے رکھے. تو وہ نکال کے رکھے گا تو کہاں خرچ کرے گا؟ اس کا موقع کیا ہے کہ آپ ضرورت مندوں پہ خرچ کریں. اچھا، ضرورت مندوں کی اگر آپ دو موٹی موٹی کیٹیگری بنائیں تو وہ دو طرح کے لوگ ہوں گے. یعنی ضرورت مندوں میں سے کچھ تو وہ ہوں گے جو آئیں گے اور آپ کے یا تو تعلقات کی نوعیت ایسی ہے یا ان کے اندر کچھ حوصلہ ہے، وہ آ کے اپنی ضرورت کا اظہار کر لیں گے. تو اگر کوئی شخص اگر اس طرح مانگ لیتا ہے تو مانگ کر اس کا استحقاق پیدا ہو جاتا ہے. اب آپ کو انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ یا تو یہ کہ بالکل ہی آپ کو پتہ ہے پروفیشنل بیگر ہے، یہ ان لوگوں کا ذکر نہیں ہو رہا پروفیشنل بیگرز کا جو پیشہ ور ہیں، تو ان لوگوں کا یہاں ذکر نہیں ہے. اس کا اطلاق ان لوگوں پہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگ جن کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، وہ آ کے سوال کر رہے ہیں. تو اگر آپ کا اطمینان ہو جاتا ہے تو پھر آپ دے دیجئے. بہت زیادہ تحقیق نہ کریں، انہیں رسوا نہ کریں، انہیں شرمندہ نہ کریں. اور اگر نہیں دے سکتے یا نہیں دینا چاہتے تو بھلے طریقے سے معذرت کر لیں. اور کوئی اگر غلط مانگے گا، جھوٹ بولے گا، مبالغہ کرے گا، اس کی عادت ہے، تو وہ جانے، اس کا پروردگار جانے، پھر وہ اپنے پیٹ میں جس طرح حضور نے کہا انگارے بھر رہا ہے. لیکن آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مانگتا ہے، آپ کے پاس اگر اتنے وسائل ہیں اور آپ کا اطمینان ہے تو دے دیجیے. اور نہیں دے سکتے یا نہیں دینا چاہتے کسی وجہ سے، آپ کا اطمینان نہیں ہو رہا، تو بھرے طریقے سے کسی کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر آپ معذرت کر لیجیے. دوسری چیز کیا ہے کہ وہ شخص محروم ہو. محروم کا مطلب کیا ہے، اس کو بھی سمجھ لیجیے. یعنی محروم وہ شخص ہے کہ جس کی کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے وسائل اس کے پاس نہیں ہیں، لیکن سائل کے بالمقابل چونکہ یہ لفظ آیا ہے تو اب یہاں پر یہ بات اصل میں پوشیدہ ہے، مضمر ہے یہاں پہ یہ بات کہ یہ شخص اپنی عزت نفس کی وجہ سے مانگ نہیں پا رہا. تو ایسے لوگوں کا پھر بدرجہ اولیٰ خیال کرنا چاہیے، ان کے احوال کی تحقیق کرنی چاہیے اور ان کو پھر جا کے آگے بڑھ کے ان کی مدد کرنی چاہیے. تو دونوں ہی ضرورت مند ہیں، سائل بھی ضرورت مند ہے اور محروم بھی ضرورت مند ہے. لیکن پہلا وہ ضرورت مند ہے جو آگے بڑھ کے مانگ رہا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. بعض اوقات ہمیں کسی کے احوال کا علم ہی نہیں ہوتا، تو اگر کوئی شخص آ گیا ہے تو بھئی پیسے تو اسی کے تھے، میرے آپ کے تو تھے نہیں، حق کو معلوم ہے، یہ تو حق معلوم ہے، اسی کا حق ہے. تو بہت اچھی بات ہے، اس نے ہمیں ہمارا مسئلہ حل کر دیا، پیسے ہم اسے دے دیں گے. لیکن فرض کیجئے کہ ایک ایسا شخص ہے جو نہیں آگے آ رہا، آگے بڑھ کے نہیں مانگ رہا، تو پھر ہمیں ڈھونڈنا چاہیے، ہمیں تلاش کرنا چاہیے. اور اگر فرض کر لیں کسی شخص کی ضرورت ہمیں نظر آ گئی ہے، ہمیں پتہ چل گیا کہ بیماری کسی کے گھر میں آ گئی ہے، تو اب ہم انتظار کریں گے کہ بھئی یہ بیمار ہو گیا ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کینسر جیسی بیماری ہے، اور پھر بھی ہم گھر میں اطمینان کے ساتھ بیٹھے میں کہ نہیں، جب یہ بالکل ہی بھکاریوں کی طرح آ کے مانگے گا، مدد مانگے گا، پھر دیں گے. آگے بڑھ کے پوچھ لینا چاہیے. یہ بڑا غیر معمولی انسانی وصف ہے، یہ ہمارے انسان ہونے کا ثبوت ہے. اگلا جو وصف بیان ہوا ہے والذین یصدقون بیوم الدین، یہ وہ لوگ ہیں جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں. دیکھیے قرآن مجید نے روز جزا پر صرف ایمان ہی کا ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ جس طرح ہم نے مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں دیکھا تھا وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں. تو ایک یقین کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا ایمان کے علاوہ، اور پھر ایک اور دوسرا اسلوب بھی اختیار کیا، اور وہ یہ ہے کہ وہ یوم آخرت کی تصدیق کرتے ہیں، اس کو برحق مانتے ہیں. اور یہ کس طرح ہوتا ہے؟ ان کا رویہ. یعنی جس طرح یقین ہمیں آخرت پہ ہے، اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ ہمارے الفاظ سے ہوگا؟ نہیں، الفاظ سے تو ایمان کا اظہار ہوتا ہے. اصل میں یقین سے جس وقت ہم کرتے ہیں تو ہمارا عمل بتاتا ہے کہ اس شخص کو یقین ہے، اور تصدیق جس وقت ہم کریں گے اور کسی چیز کو ہم برحق مانتے ہیں، اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ ہمارا عمل کرے گا. تو یعنی ایمان کی وہ کیفیت ہے کہ جس میں انسان اپنی زندگی کو بدل کر کچھ سے کچھ کر چکا ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے جو مطلوب اوصاف ہیں، ان اوصاف کے مطابق جب خود کو ڈھالنے کا فیصلہ کر چکا ہے، تو پھر اصل میں وہ اس آیت کا مصداق بنتا ہے. یہاں پر صرف ماننا ہی کافی نہیں ہے. تو یہ ایک اہم بات تھی، اس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اگلا جو وصف بیان ہوا ہے والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ ان عذاب ربهم غیر معمون، کیونکہ ان کے رب کا عذاب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے کوئی شخص بے خوف رہ سکے. تو اب دیکھیے، یہ سمجھ لیجیے کہ یہاں پہ جو چیز بیان ہوئی ہے خشیت ہے، جسے عام طور پہ ہم تقویٰ کے عنوان سے پیچھے پڑ چکے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا
اور اس کے ناپسندیدہ اعمال کو چھوڑنا، یعنی جن اعمال پہ اللہ تعالیٰ غصے ہو جاتے ہیں ان کو چھوڑ دیں، اور جن اعمال سے وہ راضی ہوتے ہیں، جن کا انہوں نے حکم دیا ہے، ان کو اختیار کر لیں۔ یہ تقویٰ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تقوی کی اس صفت کو دنیا دار لوگ بھی اختیار نہیں کرتے اور دیندار لوگ بھی اختیار نہیں کرتے۔ اب دونوں کو سمجھ لیں، دونوں کیا کرتے ہیں۔ دنیا دار لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے جیسے، یعنی ان کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ دنیا، اس کا ہدف، اس کی خوشیاں، اس کی لذتیں، اس کی آسائشیں۔ اگر اللہ کے حلال و حرام کی پابندی کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ تو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ پھر انسان کو بڑے صبر سے کام لینا پڑے گا، اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا، بعض اوقات ممکن ہے اپنی ضروریات سے بھی رکنا پڑے، تو وہ حلال و حرام اور جائز اور ناجائز کی ہر بحث سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خدا کو بھول جانے کا عمل ہے، یہ خدا سے بے خوف ہو جانے کا عمل ہے۔ یعنی آدمی نفسیاتی طور پہ بھی خدا سے نہیں ڈرتا، اور عملاً بھی انسان ان اعمال کو اختیار نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، یعنی نہ اس کے جائز کو جائز سمجھتا ہے، نہ ناجائز کو ناجائز سمجھ کے چھوڑتا ہے، نہ امر بالمعروف کرتا ہے، نہ نہی عن المنکر کرتا ہے، نہ حلال کی پرواہ کرتا ہے، نہ حرام کی پرواہ کرتا ہے۔ تو یہ دنیا دار لوگوں کا رویہ ہے۔ اور اگر کچھ لوگ دیندار ہیں، مذہب کے نام پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو بہت معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ کسی نہ کسی درجے میں وہ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم کیا، خدا کا نام تو بہت ہوتا ہے، خدا کا ذکر بھی بہت ہوتا ہے، لیکن انہوں نے جو ستم ڈھایا ہوتا ہے وہ یہ کہ جو میں نے تقویٰ کی ڈیفینیشن بیان کی ہے کہ خدا سے ڈر کے اس کے ناپسندیدہ اعمال کو چھوڑ دینا، تو انہوں نے خدا سے ڈرنے کا نام تو لیتے ہیں، لیکن کیا چھوڑنا ہے کیا نہیں چھوڑنا، کیا دین ہے کیا نہیں ہے، کیا مطلوب صفات ہیں کیا نہیں ہے، ان کا معیار ان کا خود ساختہ ہوتا ہے۔ یعنی ان کی بدعتیں ان کا دین ہوتی ہیں، ان کے نظریات ان کے عقائد ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی اپنی شریعت ہوتی ہے، ان کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، اور اس میں ان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، ان کا اپنا ایمفیسس ہوتا ہے، اور وہ اسی طریقے پہ دین کو اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اس ساختہ دینداری کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی پسند کے اعمال اختیار کرتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو جو اصل مطالبات ہیں وہ ان کے ہاں کبھی بھی اہمیت اختیار نہیں کر پاتے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب صفات ہیں وہ ان کے آپ کو نظر نہیں آئیں گی، اور وہ تقویٰ آپ دیکھیں گے کہیں ان میں پایا جا رہا ہے تو وہ اصل میں ان کی اپنے خود ساختہ جو دینداری ہے، اس خود ساختہ شریعت کا ایک تقویٰ ہوگا، اس کی پابندی ہوگی، اور نیکی بدی کا ان کا اپنا معیار ہوگا۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے، یہ بہت اہم بات ہے کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے ڈریں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ خدا سے ڈر کے جو معیارات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں ان معیارات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ اگر آپ نے معیارات اپنے خود ساختہ بنائے یا میں نے معیارات اپنے خود ساختہ بنائے تو پھر یہ تقویٰ نہیں ہے، پھر ہم نے اس نیکی کو نہیں پایا جو مطلوب نیکی ہے، اور نہ ہم وہ متقی ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں متقی ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ اس آیت میں خشیت کے ساتھ جو بات بیان کی گئی ہے کہ ان عذاب ربہم غیر معمون، کہ یہ جو تیرے رب کا عذاب ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے کوئی شخص بے خوف ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت ہی سخت ہے، بہت ہی شدید ہے۔ اچھا، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تو کوئی چھوٹی سی چیز بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ میں اکثر توجہ دلاتا ہوں کہ اگر آپ اپنا ہاتھ چولہے کی آگ کے اوپر رکھ دیں، یعنی آگ کو ٹچ نہ کریں، صرف اس سے 1 انچی اوپر کر دیں، تو ہم وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے، اور چند سیکنڈ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جہنم کی وہ آگ جو اپنی شدت کے لحاظ سے کہیں ہولناک ہوگی، جو قرآن بیان کرتا ہے کہ بڑے بڑے محلات ہیں گویا کہ جو ہوا میں بلند ہیں، اور اتنی بڑی اس کی چنگاریاں ہیں، وہ آگے گدئی ہیں، تو اس کی ہولناکی کا کیا کہنا، اس کی سختی کا کیا کہنا، اس کی شدت کا کیا کہنا۔ اور پھر ان عذاب سے جو قرآن بیان کرتا ہے، لوگوں کی چمڑی اکھیڑ دی جائے گی، چمڑی جب ادھیڑی جائے گی تو پھر دوبارہ ان کو کھال پہنا دی جائے گی، اس لیے کہ تکلیف تو کھال کو ہی ہوتی ہے، تو بار بار اس عذاب سے انہیں گزارا جائے گا۔ اور پھر کھولتا ہوا پانی کھانے کے لیے، پھر وہ جو خاردار جھاڑیاں انہیں دی جائیں گی، اور جو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ غسلین ہے، اور اسی طریقے سے دیگر جو بد ذائقہ بد شکل چیزیں کھانے پینے کو انہیں دی جائیں گی، پھر جو جہنم کے عذاب قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، تو ایک بندہ مومن ان سے کیسے بے خوف رہ سکتا ہے؟ تو نفسیات کیا ہونی چاہیے کہ مجھے بالکل تیر کی طرح سیدھا ہو جانا ہے، جو اللہ نے کہا ہے اور جیسا وہ کہا ہے ایز اٹ از ماننا ہے۔ ہاں، عملی کوتاہی ہو جائے گی، سب سے ہوتی ہے، تو معافی مانگیں گے۔ تو یہ اس پورے وصف کا مطلب ہے، اور اس کو کما حق ہو اختیار کرنا چاہیے، ورنہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ آدمی اگر اپنے خود ساختہ معیارات بنائے گا تو
پھر بظاہر وہ نیک ہوگا، لیکن وہ نیک ہو کر بھی نیکی کے اس معیار کو نہیں پا سکے گا جو اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کی ہے۔ اگلا لفظ بیان ہوتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ اس پر ہم بہت تفصیل سے پیچھے گفتگو کر چکے ہیں، سورہ مومنون میں بھی، اس کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ حفظ فروج کی اصطلاح پہ بھی میں بات کر چکا ہوں کہ یہ زنا سے بچنا ہے، اس کے ساتھ یہ عفت کا ایک رویہ ہے جس میں کئی چیزیں شامل ہیں کہ انسان کی نظر بھی آوارہ نہ ہو، وہ خود بھی عریانی کو پسند نہ کرتا ہو، یعنی آپ نہ آوارہ ہو کہ دوسروں کے پیچھے جائیں اور نہ خود اپنے اندر اس طرح کے سامان پیدا کریں کہ لوگ آوارہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں۔ تو قرآن مجید نے اس میں جس چیز کی طرف یہاں پر توجہ دلائی ہے وہ یہ کہ زنا سے بچنا ہر حال میں ضروری ہے۔ انسان کو اپنی جنسی اعضاء کی حفاظت کرنی ہے سوائے بیویوں کے، اور جو لونڈیوں کا معاملہ ہے اس پہ میں سورہ مومنون میں بھی توجہ دلا چکا ہوں کہ ایک عارضی صورتحال تھی، میں نے اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور اب وہ غلامی کے عنوان سے ایک تفصیلی کتاب بھی آ جائے گی تو اس میں اس کی تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں، اس لیے میں اس کی تو تفصیل نہیں کر رہا۔ زنا کے حوالے سے بس ایک دو چیزیں میں چاہتا ہوں یہاں پہ بیان کر دوں۔ ایک تو دیکھیے یہ کہ زنا جو ہے وہ ایک لت کی طرح ہے، یہ ایک نشہ ہے، تو قرآن مجید نے اس پہلو سے بھی بڑی توجہ دلائی ہے کہ انسان کو ایک دفعہ اس کی لت پڑ جائے تو پھر آپ چاہے شادی شدہ ہو جائیں، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، پھر یہ عادت آسانی سے نہیں چھوٹتی، تو انسان کو اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، اس لیے قرآن مجید نے توجہ دلائی ہے۔ اور سماج کے پہلو سے اس کی اہمیت یہ ہے کہ دیکھیے انسان جانور نہیں ہے، یہ جو جانور ہوتے ہیں نا، جانوروں کو جو گلا ہوتا ہے، ان کا جو ایک ریوڑ ہوتا ہے، اس میں نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ انسانوں کے معاشرے میں بھی مرد عورت یقیناً نر و مادہ ہی ہیں، لیکن یہ نر و مادہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ انسانوں میں اقدار کا ایک پورا نظام ہے، انسانوں کے اندر حیا ہے، انسانوں کے اندر ایک خاص شعور ہے، وہ شعور ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں، یہاں پر رشتے ناطے ہوتے ہیں، یہاں پر تعلقات ہوتے ہیں، یہ دنیا جو ہے ایک عارضی دنیا ہے، اس دنیا کو ہمیں اپنی خواہشات کی چراگاہ نہیں بنانا چاہیے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک طرف انسان کی جبلت کے اندر ایک زبردست ارج پایا جاتا ہے، دوسری طرف یہ ایک نشہ اور عادت ہے، اور تیسری طرف انسان کا اصل وجود جو ہے وہ اپنی ذات میں سماجی وجود یہ تقاضا کرتا ہے کہ سماج میں ڈسپلن ہو، لوگ میاں بیوی کے تعلق کے تحت زندگی گزار رہے ہوں، اس سے آگے بڑھ کر وہ ہر جگہ منہ نہ مارتے پھر رہے ہوں۔ تو اگر یہ وصف ہمارے اندر نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں پھر خاندان کا ادارہ برباد ہوتا ہے اور انسانی سماج جو ہے رفتہ رفتہ تباہی و بربادی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید نے بار بار توجہ دلائی ہے، اور قرآن کا مطلوب انسان میں ہمیشہ توجہ دلا رکھتا ہوں کہ جو تین پہلو ہیں جن کو نمایاں کیا گیا ہے، ایک خالق کے حقوق، دوسرے مخلوق کے حقوق، اور تیسرا مرد عورت کے درمیان جو تعلق ہے وہ میاں بیوی کے رشتے تک ہی محدود رہے۔ تو اس پہلو سے بھی اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو چیز ہے قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو شخص ان حدود کو پامال کرے گا تو پھر دنیا میں بھی اس کی اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کی ہے، اور آخرت میں تو سخت عذاب ہے جو زانیوں کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو اگلا وصف بیان ہوا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اس پہ بھی ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ گویا کہ تمام معاشرتی جو ذمہ داریاں ہیں، چاہے ہم آگے بڑھ کے انہیں لیں، جب ہم آگے بڑھ کے لیں گے تو وہ عہد ہوگا، اور جب ہمیں وہ مل جائیں تو وہ امانت ہوں گی۔ مثال کے طور پر بحیثیت انسان ہمیں بہت کچھ ملا ہوا ہے، ہمارا جسم سب سے بڑی چیز ہمیں ملا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اولاد ہمیں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیہ ہے۔ سماج ہمیں کچھ دے دیتا ہے، کوئی عہدہ کوئی منصب ہمیں دے دیا، تو یہ سب امانتیں ہیں، اور پھر ان کے معاملے میں ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے، ان کا درست استعمال ہونا چاہیے، ان کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آگے بڑھ کے ہم نے کوئی ذمہ داری لی ہے، یعنی امانت تو وہ چیز تھی نا جو ہمیں سونپ دی گئی، کچھ چیزیں کچھ ذمہ داریاں ہم آگے بڑھتے ہیں اور عہد کر کے لیتے ہیں۔ نکاح اس کی سب سے بڑی مثال ہے، کاروباری جو کانٹریکٹس جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اس کی مثال ہے۔ تو ان میں بھی پھر ہمیں جو ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھانا چاہیے، اور یہ نہیں کریں گے تو پھر معاشرت کا پورا ڈھانچہ جو ہے، چاہے اس کا تعلق ہمارے کاروبار سے ہو، چاہے اس کا تعلق ہمارے خاندان سے ہو، چاہے محلے سے ہو، چاہے ریاست سے ہو، سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسے سادہ معنوں میں مت سمجھے گا کہ پیسے رکھوا دیا یہ والی امانت ہے، نہیں، یہ بہت جامع تعبیر ہے جو قرآن مجید نے اختیار کی ہے، اور ان اوصاف کی جب پامالی ہوتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں پورا سماج برباد ہو جاتا ہے۔ اگلا جو اس بیان ہو رہا ہے
والذین هم بشہاداتہم قائمون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شہادتوں کو ادا کرنے والے ہیں۔ دیکھیے جو عدل ہے یہ ہماری بنیادی قدر ہے، یعنی دین اسلام کی بنیادی قدر عدل ہے، اور شہادت جب دی جائے گی تو اصل میں ہم اس بات میں مدد دے رہے ہیں کہ جس شخص نے فیصلہ کرنا ہے وہ درست فیصلہ کر لے، جس نے عدل کرنا ہے وہ عدل کر لے، تو ہم اس کو کہے کہ درست بات کے اوپر مطلع کرتے ہیں۔ اس کی دو بنیادی شکلیں ہیں۔ اس کی پہلی شکل تو یہ ہے کہ کسی معاملے میں ایک شخص کو کوئی فیصلہ کرنا ہے اور کوئی قضیہ پیش آ گیا ہے تو ہم سچی گواہی دیں، یعنی جو بات ہوئی ہے اس کو ایز اٹ از بیان کر دیں، اور اس میں بنیادی چیز یہ کہ صحیح بات کی جائے، حق بات کی جائے، کسی مصلحت کی بنا پر، کسی مفاد کی بنا پر، کسی دشمنی کی بنا پر نہ ہم صحیح بات کہنے سے رکیں گے، نہ توڑ مروڑ کے صحیح بات کو غلط کریں گے، نہ کوئی اور منفی رویہ اس نوعیت کا اختیار کریں گے کہ صحیح بات چھپ جائے اور غلط بات جو ہے سامنے آ جائے۔ اگر یہ کریں گے تو یہ پھر بہت بڑا گناہ، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اچھا، دوسری جو اس کا جو پہلو ہے دوسرا، وہ یہ کہ دیکھیے ایک اور حق کی گواہی بھی ہمیں دینی ہے۔ وہ اصل میں تو صحابہ کرام کا مذہب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حق کی شہادت دی اور انہوں نے انسانیت پہ دی۔ تو ہم جس وقت اسلام کے علمبردار بنتے ہیں تو ہمارا یہ کام ہے کہ دین حق کی سچی گواہی لوگوں کے سامنے دیں۔ ہم لوگوں کو سب سے بڑی سچائی جو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم لوگوں کو یہ بتائیں، مانے نہ مانے یہ ان کا معاملہ ہے، لیکن اگر ہم لوگوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں اور بس بیٹھے رہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ہم ذمہ دار ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے مسلمان یکساں طور پہ اس کام کے مکلف ہیں، نہیں، ہر شخص ظاہر ہے کہ اپنی استعداد کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق، عالم جو ہے وہ انسانیت کی سطح پر، قوم کی سطح پر انتظار کرتا ہے۔ ایک عام آدمی کا دائرہ یہ ہے کہ وہ اپنے حلقے میں تواسب الحق تواسب الصبر کرتا ہے، یعنی جب کوئی حق و باطل کا معاملہ پیش آ جائے تو ایک عام آدمی بتانا چاہیے، اگر ظلم ہو رہا ہے تو اسے بتانا چاہیے کہ ظلم ہے، آپ نہ کریں، اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اسے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ تو یہ اس پہلو سے بھی حق کی شہادت دینا کرنے کا ایک کام اور ایک مطلوب وصف ہے۔ اس کے بعد جو آخری وصف ہے، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں، لیکن میں مختصراً دہرا دوں کہ بس کیا ہے یہ پابندی نماز، اس کی نماز کی حفاظت کرنی ہے ہمیں، اس کی حیت کو درست طریقے پہ ادا کرنا ہے، اس کی اذکار کو ہمیں درست طریقے پہ ادا کرنا ہے، جو آداب ہیں وہ بجا لانے ہیں، جو اوقات ہیں ان کی پابندی کرنی ہے۔ غرض شریعت کا جو بھی قانون ہے نماز کے حوالے سے ہمیں اس کو پوری طرح نبھانا ہے۔ نماز سے ہی ان اوصاف کا آغاز ہوا تھا اور نماز کے ساتھ ہی اس کا اختتام ہو رہا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس دین میں نماز کی کیا اہمیت اور کیا حیثیت ہے۔ اور پھر آخر میں نتیجہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک فی جنات مکرمون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ دیکھیے یہاں پر جو بات بیان کی گئی، ایک تو وہی پہلو ہے کہ بھئی ان اعمال کا نتیجہ جنت ہے، تو گویا کہ یہ مطلوب صفات ہیں جو میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں۔ دوسری بات جو یہاں پر خاص طور پہ کہی گئی ہے وہ یہ کہ عزت کے ساتھ رہیں گے۔ دیکھیے جو انسان کی عزت ہے دنیا میں ہر چیز سے زیادہ اس کے لیے قیمتی ہے، یعنی اگر ٹاپ کی آپ انسانی ضروریات کی فہرست بندی کریں، اور ماہرین نفسیات نے یہ کام کیا ہے، تو یہ جو عزت نفس ہے یہ ابتدا کی 2-3 چیزوں میں آتی ہے۔ یعنی جس طرح کھانا پینا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، انسان کی جنسی جبلت اس کی بنیادی ضرورت ہے، اسی طریقے سے عزت نفس یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ تو جنت میں نہ صرف یہ کہ انسان کی دیگر بنیادی ضروریات کا اہتمام ہوگا، یہ جنت کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ رہائش کے باغ ہیں، اور اسی طریقے سے انسان کو بیان کیا گیا ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہوں گے، پاکیزہ شوہر ہوں گے، اور پھر اسی طریقے سے جگہ جگہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہاں پر انسانوں کی عزت کا حال یہ ہوگا کہ فرشتے آ کے سلام کریں گے، جو کہ ایک سپیریئر مخلوق ہے انسان کے مقابلے میں۔ تو جب فرشتے آ کے سلام کریں گے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسانوں کی خوشی کا کیا کہنا ہوگا۔ تو یہ ہم نے آج ایک مقام پڑھا ہے جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کیا صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں اور جن کا اختیار کرنا اصل میں جنت میں ہمارے جانے کا ضامن ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔